السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عفیفہ رو اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیا حال ہے عفیفہ؟ میں ٹھیک، شکر ہے اللہ کا. سر، نور کے کیس پہ آج جو ہے وہ ہیئرنگ ہوئی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ضمانتوں کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس کی جو ضمانت ہے وہ ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا کروٹ لے گا کیس؟ دیکھیں، میں اس پہ کیا سرائی نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس پہ کیا سرائی کرنے کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کیس پہ افیکٹ ڈال رہے ہیں. ٹھہر جائیں، 1 دن کی بات ہے، 2 دن کی بات ہے، اور فیصلے کے بعد جب آتا ہے تب ہمارا حق ہوگا اس کو پریز کرنا یا اس کو کرٹیسائز کرنا. آئیدر وے، سو لیٹس ویٹ فار اے ڈے. کوئی ایسی قیامت نہیں آ جاتی. جو آنی تھی قیامت وہ تو آ گئی اس بیچاری پہ اور چلی گئی. اب آئی تھنک لیٹس ویٹ فار دا ججمنٹ. سر، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عاصم سلیم باجوہ سے جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. ویسے تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیا ہے؟ دیکھیں، میں 3 دن پہلے ملا تھا عاصم سلیم باجوہ صاحب کو. ہو سکتا تو وہ بڑے خوش تھے اور بہت لائٹ موڈ میں اور اچھے مزاج میں تھے، اور کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ وہ استعفیٰ دینے والے ہیں، یا ان کی شکل دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دینا ہے. تو سڈنلی آج جب یہ آیا تو مجھے وہ باقی ٹویٹ سے بھی سوچ رہا ہوں کہ چائنا کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے پریشر میں دیا. چائنا کے پریشر میں عاصم سلیم باجوہ بھی گئے ہیں. چائنا کے ہی پریشر میں آپ نے دیکھا مراد سعید جو ہیں وہ بھی ریسٹرکٹ ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مین کمپوننٹ ہیں ایز وزیر چائنا کی کنسٹرکشن کروانے کے لیے یہ وہ، اور ان کو اجازت نہیں ملی چائنا اتنے عرصے سے جانے سے. اور ایک اور وزیر جو چائنا کی وجہ سے آپ سمجھیں دل سے اترے تھے وہ زلفی بخاری تھے. اب یہ کنفرم باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ہم وہ باتیں جو ہم کوریڈورز میں سنتے ہیں تو پھر وہ میں اس طرح ذکر کر رہا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب ایک اور ہائی پروفائل ایڈوائزر جو ہیں ان قریب وہ بھی فارغ ہونے والے ہیں. ابھی تو بڑے وہ بلو آئیڈ ہیں، لیکن ہم نے اس گورنمنٹ میں یہ دیکھا ہے جو بلو آئیڈ ہوتا ہے اس کو برا ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، اس کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا اور ہے. جو برا ہوتا ہے نا اس کو بلو آئیڈ ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگتا، وہ بھی ہوتا ہے. انپریڈکٹیبل. ہاں، تو وہ ابھی مجھے لگتا ہے ایک اور ایڈوائزر کی باری آنے والی ہے. اچھا سر، ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے، بلکہ ٹویٹر پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی یہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سلیکٹ کیے گئے ہیں، یہ عمران خان کو کسی روحانی شخصیت نے مشورہ دیا تھا کہ حلقہ 13 یا حلقہ 18 میں سے جو ہے وہ کوئی ایک ہونا چاہیے، یہ اور وہ ٹھیک ہے، قرا میں نے حلقہ دیکھا 18 ہے. اور والوں کے وہ نام نکلا ہے. جیو کے ایک رپورٹر ہیں نیوز کے، انہوں نے ایک ہفتہ پہلے ان کا نام بھی دیا تھا، اور یہ ریزن انہوں نے ہی بتایا تھا. تو بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو 2 اسٹالورٹس تھے نا، جس میں سردار قیوم بھی ہیں اور جس میں راؤ صاحب بھی ہیں، رائی صاحب، ان کی آپس کی لڑائی جو ہے نا وہ ان کو لے کے بیٹھ گئی ہے. کیونکہ دونوں نے یہ کہا ہوگا کہ جی کسی نو بنا دیو، اینو نہ بناؤ. تو یہ پھر تو عثمان پھر بزدار جیسا وہ فیصلہ ہو عثمان گیا. بزدار یا محمود خان بھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی بن گیا. تو یہ اس وجہ سے آیا ہے، کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا تو لگ یہ رہا تھا کہ وہ ڈیفنگ کر کے پیپلز پارٹی کو مل سکتا تھا، اور وہ ایک سیریس ایشو ہوتا تھا. کیونکہ 35 تو ووٹ ہیں ٹوٹل یہاں پہ، تو 35 میں سے اگر 10 چلے گئے تو آپ ایک سیریس کرائسس میں ہیں. تو میرا خیال ہے اس لیے ڈیلے کیا گیا ہے صبح تک، لاسٹ مومنٹ تک جتنا ڈیلے ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو لابنگ کا ٹائم نہ ملے اپنی اس میں. تو آئی تھنک دس ہیز گاٹ ٹو ڈو مور ود دی ان فائٹنگ دین اینی تھنگ ایلس. پی ٹی آئی کی ان فائٹنگ تو نہیں ختم ہو سکتی، لیکن یہ جو آپ نے لابنگ کی بات کی ہے نا، اس وقت سب سے زیادہ لابنگ تو نون لیگ میں ہو رہی ہے، شہباز شریف اور نواز شریف. تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کہ پتا ان 3 دونوں سال بھائیوں کی پہلے عمران لڑائیوں خان میں نے ایک کیا بات ہوگا؟ کی تھی. مجھے 3 سال پہلے عمران خان نے ایک بات کی تھی کہ جب میچ ختم ہوگا اور ہم جیتیں گے تو ہم پھر بھی مین آف دا سیریز ایوارڈ جو ہے نا مریم کو دیں گے. یہ میں مانتا ہوں عمران کی بڑی دور کی نظر تھی. اس نے کہا تھا مریم ڈبو دے گی پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور آج اس نے ڈبو دیا. لیکن بڑا سیریس ایشو ہو گیا اور شہباز اور نواز کے درمیان. اینڈ آئی تھنک نواز شریف کو ماننا پڑے گی شہباز شریف کی بات، ورنہ پھر ان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے اور ان کی پارٹی کا، وہ دونوں جو ہیں وہ تاریک ہیں. لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ مریم کے اگینسٹ نہیں جائیں گے، بیٹی جیتے گی. مریم کو کنٹرول کرنا پڑے گا، وہ اس کے اگینسٹ بے شک نہ جائیں، اولاد ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ اپنے چاچا کی یا تائے کی، جو بھی آپ کے رشتے ہوتے ہیں، ان کی کیسے عزت کی جاتی ہے، اور پارٹیز کو خواہشات پہ نہیں عملیات سے چلایا جاتا ہے. سر، عملیات کی یہ اگر والے عملیات نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں. میں
عمل کی اس میں پتہ نہیں اعمال سے چلایا جاتا ہے. اچھا اعمال ہو گئے, چلیں ٹھیک ہے. لیکن سر یہ جو ہماری حکومت ہے نا, اس کے اعمال دیکھ کے تو بس میں دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب پہ رحم کرے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کرونا کے جو کیسز ہیں نا, وہ اس وقت ایکٹیو کیسز 75,000 سے بڑھ چکے ہیں. اور اس وقت آج صبح کی خبر ہے کہ کراچی کا جو سول ہاسپٹل ہے اس کے ٹراما سینٹر میں آکسیجن ختم ہو گئی تھی. وہاں کے مریضوں کو ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں شفٹ کیا گیا ہے. ڈیلٹا وائرس کے 100 کیسز سندھ میں رپورٹ ہوئے ہیں. باقی ملک میں تو ابھی وہ مطلب اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہا. پاکستان کے پاس اتنی فیسلٹیز ہی نہیں ہے, یہاں پہ لیبز ہی بہت کم ہے جو کہ یہ ان کی سیکوینسنگ پہ کام کر سکیں. تو اب جو کرونا جتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے, کیا بنے گا؟ دیکھیں اس میں صرف حکومت کا قصور نہیں ہے, حکومت کا تو ہے قصور, چلیں مان لیا, لیکن حکومت کا اتنا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, عوام کا اتنا قصور ہے. مثلا جب حکومت کلوز ڈاؤن بھی کرتی ہے کہ شادی گھر کرنے ہیں یا اسکول کرنے ہیں, تو پھر عذاب بھی کتنا آتا ہے. یا تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے اس طرح مرنا ہے, یا آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس طرح مرنا ہے. لوگ نہیں چاہتے, لوگ چاہتے ہیں بغیر مرے جنت میں جائیں, ان کا کوئی حساب نہ ہو, کوئی کتاب نہ ہو, کوئی اپنا وہ نہ کریں. اب ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں, ہم جو مرضی کرٹیسائز کریں گورنمنٹ کو, ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں. امریکہ میں کتنے لوگ مر گئے, اٹلی میں, فرانس میں, انگلینڈ میں. اگر اللہ نے ہمیں تھوڑا بچا کر رکھ ہی لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے بالکل ہی آزاد ہو جائیں. مجھے آج صبح کو بھی نا عجیب سے میسیجز آ رہے تھے, مجھے کہتے جی افغانستان میں کوئی کرونا کے کیسز نہیں ہیں, ایمان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ بچ گئے. تو میں نے کہا میں اس آدمی کو کیا جواب دوں. بیسیکلی کرونا کس جگہ زیادہ ہو رہا ہے اس کو ذرا آپ سمجھ لیں. جس جگہ ٹورزم زیادہ ہے, ٹرانسپورٹ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, وہاں پہ کرونا زیادہ ہوا ہے کیونکہ کلوزڈ ہوتی ہے. انگلینڈ میں سب وے ہے, انگلینڈ میں سب وے, بسز, امریکہ میں سب ویز, ٹرینز, بسز, انڈیا میں بسیں, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ. ہمارے یہاں کم ہے, بہت کم ہے. اچھا پھر جیسے ایران ہے, اور ایران سے پاکستان میں ہے کہ زائرین گئے تھے وہاں پہ, اور پھر وہ آئے لے کر آئے. عمرے کے لیے جو لوگ گئے تھے وہ واپس لے کے آئے. انگلینڈ سے جو لوگ پاکستان آئے وہ لے کے. افغانستان جا کون رہا ہے؟ افغانستان تو کوئی ایک آدمی گیا ہی نہیں. امریکن فوجی گئے ہیں, وہ بھی 3 میل دور سے ایک دوسرے کو فائرنگ کر رہے تھے. وہ کون سا گلے مل رہے تھے ان سے جا کے کہ کرونا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگا. تو پلیز یہ ایک ریئل تھریٹ ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو 2 دفعہ اب کرونا ہو چکا ہے, اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے, اور ینگسٹرز کو جانتا ہوں. اب یہ بڑا بے رحم ہو گیا وائرس, اس پہ آپ کو ایس او پیز جو ہیں, یہ ٹیکنیکلی جتنی دور آپ میرے سے بھی بیٹھی ہیں نا, ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی غلط ہے. آپ کو اور 2 فٹ دور ہونا چاہیے, مجھے 2 فٹ اور دور ہونا چاہیے. ہم پھر بھی گلے مل رہے ہیں, ہم ہاتھ ملا رہے ہیں, ہم صابن سے فوراً ہاتھ نہیں دھو رہے ہیں, بازاروں میں جا رہے ہیں, بازار میں مر رہے ہیں جانے کے لیے, مر رہے ہیں جانے کے لیے, جا نہیں رہے. اور جو ہے نا اب تمام ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن دوبارہ ہڑتال کرنے لگی ہے. آپ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ اسکول کے حوالے سے کوئی نوٹس لیتی ہے تو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جو کہتی ہے ہم نہیں مانتے, ان کو اٹھا کے بند کرو اندر. جو حکومت کی ریٹ کو ایسے چیلنج کرے اس کو, وہ تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, اس کو بند ہونا چاہیے نا اس کو. یہاں پہ جمہوریت کے نام پہ سب کچھ چل رہا ہے. سر آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی, بسز کی, کہ ہمارے یہاں پہ کم ہے. ہمارے یہاں چلیں بسز کم ہے, لیکن ہمارے یہاں جو دوسری یہ رکشا اور یہ باقی سارے میں آپ کو ایک ٹرانسپورٹ بات ہے. بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عید پہ آپ کا کرونا ہمیشہ زیادہ پھیلا ہے, ٹھیک ہے نا, ملنا جلنا زیادہ ہوتا اس لیے کہ جیسے لاہور شہر ہے, اس میں کم از کم 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لاہور سے باہر جاتے ہیں عید کے دنوں میں, جو دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں یہاں پہ روزگار کی تلاش میں. اب ان میں سے اگر 60% نے بھی بسوں پہ جانا اور بسوں پہ آنا ہے, یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا اور آنا ہے, تو وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اس میں. تو اس لیے عید کے بعد پھیل رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ عید جا کے منا رہے ہیں تو آپ کووڈ پھیلا رہے ہیں. اسی طرح جب آپ پارکس میں جاتے ہیں, جب آپ نران جاتے ہیں, کاغان جاتے ہیں, مری جاتے ہیں, اور وہاں بہت ہیوی کراؤڈ ہے, اور آپ اس بازار کے اندر چل رہے ہیں, تو آبویسلی پھر آپ نے کا ماسک نہیں پہنا ہوا تو یو آر آسکنگ فار ٹربل. پھر تو اللہ کی مرضی ہے کہ دے یا نہ دے. آپ تو پوری کوشش کر رہے ہیں نا کہ مجھے آ کے لگ جائے کہیں نہ کہیں. سر کرونا کے علاوہ نا ایک اور بڑی چیز ہے جو بہت ہی نا وہ شرمندگی کا مقام ہے ہمارے لیے. ہمارے نا وہ ایک ٹرپل PhD والے کپتان ہیں, اور ہمارے ملک میں اولمپکس کا جو حال ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. صرف بیچارہ ایک ارشد ندیم ہے جس سے آخری کچھ امیدیں ہوئی ہیں کہ جی وہ ایک فائنل راؤنڈ میں پہنچ گیا نیزہ بازی کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے لیے کیا یہ کوئی پتہ ہے نا کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے اس کی کوئی تیاری نہیں کرائی, اور اس نے خود سے محنت کیا, خود سے اوپر آ گیا. اب دیکھیں یہ عارف حسن جیسے کتنے بے شرم لوگ ہیں,
17 سال سے اس ایسوسیشن میں بیٹھے ہوئے. 17 سال کوئی ایک گھر میں نہیں کسی کو بیٹھنے دیتا. بیوی باہر نکال دیتی کہ نکلو باہر, دفعہ ہو یہاں سے. وہ بیٹھے ہوئے بے شرمی سے بیٹھا ہوا ہے. 17 سال میں ایک میڈل نہیں لے کے آیا جو ایک ہماری. اور پھر پاکستان ہاکی فیڈریشن کا دیکھ لیں, پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا, پاکستان کبڈی تو فیڈریشن ان کا, لوگوں کو نکال کے باہر کیوں نہیں پاکستان کرتے؟ عفیفہ میرے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ میں ان کو باہر نکالوں. میرے پاس طاقت ہوتی تو میں ان پہ نیب کے کیسز بناتا. جتنی یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں, جتنے یہ لوگ پیسے کھا رہے ہیں, جتنے یہ لوگ مراد کو مس یوز کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کا حق مار رہے ہیں, یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں. یہ آنے والی نسلوں کے دشمن ہیں, یہ انسانیت کے دشمن ہیں, یہ ملک دشمن ہے. لیکن اب عمران خان تو خود ایک سپورٹس مین ہے. عمران خان کیا, ایک منٹ میرے بات سنیں, کہ وہ سارا دن بیٹھ کے کھیلے, ان کو دیکھے سر کہ خود وہ نہیں کھیلنا, دیکھیں ٹھیک کروانا ہے. اس کو آبویسلی جب اوپر سے آ رہا ہے نیچے, اس نے اپنی پہلے تو اکانومی کو تو صحیح کر لینا. جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور ابھی وہ اکانومی کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے تو افغانستان کا مسئلہ ہو جاتا ہے, وہاں کچھ کر رہا ہوتا ہے سعودیہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, وہاں کچھ کر رہا ہوتا ہے امریکہ سر ناراض ہو جاتا ہے. آپ نے نا مجھے میری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے اکانومی کی بات میں کر کچھ کے. اور کہہ رہا ہوں. اب آپ نہیں, آپ ایک یہ بتائیں کہ اکانومی کی ہم بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم جی باہر سے لوٹی ہوئی دولت یہاں لے آئیں گے, باہر سے تو $1 نہیں آیا, اور ہم براڈ شیٹ کیس میں خود ہی فائن کرواتے جا رہے ہیں. $1.2 ملین اب جب بھریں گے تو کیا ہوگا؟ براڈ شیٹ میں ایک کلپریٹ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جہاں پکڑ لیں نیب تو آپ کو پتہ ہے تو کیا یہ کسی اور کو نہیں پتا؟ ہم تو اس میں وی لاگز بھی کر چکے ہیں. چیئرمین نیب وغیرہ اس میں ذمہ دار ہیں, نیب کے اپنے اٹرنیز اس کے لیے ذمہ دار ہیں, نیب کے اپنے ڈائریکٹرز اس میں ذمہ دار ہیں. اور یہ ابھی آپ ایک اور آپ نے لوز کیا نا یہ پیسے, فکر نہ کریں, آپ اس میں بار بار ابھی لوز کریں گی, کیونکہ جو آپ کیس ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, آپ کے خلاف ہے. جب تک آپ, میں نے کہا نا آپ کا, جب تک کسی کلپریٹ کو پھائی نہیں لگاتے نا, یہ ہوتا رہے گا. ہم بے شرمی سے دیکھتے رہیں گے. لوگ باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یار باہر جانے سے پہلے بھی تو آپ لگا سکتے ہیں, ابھی بہت لوگ ادھر ہیں جو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ویسے سر برطانیہ نے ایک تو اچھا کام شروع کیا ہے کہ اس نے کرپٹ افراد پہ جو ہے وہ پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں. عراق, وینزویلا اور ایک دو ممالک اور ہیں جن کے 5 لوگوں پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں. تو کیا برطانیہ جو ہے وہ پابندی لگا کے الطاف حسین کو اور نواز شریف کو بھیجے گا پاکستان واپس؟ نہیں بھیجے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیسے کے زور پہ وہاں پہ نہیں ہے. ایک جو ہے وہ پولیٹیکل اسائلم پہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یہاں پہ. دوسرا جو ہے وہ اپنے علاج معالجے کے لیے ہیں, اور ان کی جو ایک لیجٹمیٹ ایکسکیوز ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال سے ان کی سرجری نہیں ہو سک رہی بیکاز آف کووڈ اینڈ کرونا ایشو. تو اگر تو وہ کیس لیجٹمیٹ ہے تو پھر وہ ہے نہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے کون سا کو کیسز پریپیئر کر کے دے دیے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایکٹ کرے. یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوگا نا, یہ میری اور آپ کی خواہشات میں تو نہیں ہونا. تو بورس جانسن سے کب ملنا جا کے عمران خان نے؟ وہ کیا کرے گا بورس جانسن؟ وہ تو کہتے ہیں نا کہ میں اسے جا کے خود بات کروں گا. آپ ابھی آپ کو پتا برطانیہ نے نیا ان ریٹن لا کیا بنایا ہوا ہے کہ پاکستان سے جتنے اسٹوڈنٹس آنے ہیں نا, ان کا پورے سال کی فیسیں ان کو دینی ہے ایڈوانس میں. باقی ملک 1 مہینے کی دیتے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ٹرسٹ نہیں, بس انہوں نے آپ کو تنگیاں چابیاں کس رہے ہیں نا آپ کی ہر جگہ سے. تو اس سال سے جو جا رہے ہیں ان کو بڑا پرابلم شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پوری جو اکاموڈیشن ہے نا اس کا جو کرایہ ہے اس کو آپ فریز کر دیں گے اکاؤنٹ میں, تاکہ وہ مہینے کے مہینے ہم خود کاٹیں گے. یعنی آپ نے ایک بچے کا اگر 80 لاکھ روپیہ دینا ہے, پہلے تو آپ کہتے ہیں نا میں 5 لاکھ روپے مہینہ دیتا رہوں گا, 7 لاکھ روپے مہینہ دیتا رہوں گا, چلو بچہ پڑھ جائے گا. تو انہیں بی 80 لاکھ روپے ایک دم کٹ کے رکھنا پڑے گا. آپ کے بہت بچے نہیں جا سکیں گے اس دفعہ. اچھا سر انٹرنیشنلی نا اور بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لائک جس طرح سے موریشیس آئی لینڈس پہ انڈیا کے خفیہ نیول بیس پکڑی گئی ہے. اس پہ بات شروع ہوئی تھی 2018 میں بھی کچھ تصویریں سامنے آئی تھیں, لیکن اب جو سیٹلائٹ امیجز سامنے آئے ہیں اس میں تو 3 کلومیٹر سے لمبا رن وے بھی نظر آ رہا ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے. 2018 میں بھی ان کی بات چیت شروع ہو گئی تھی کوڈ گروپ کا ممبر بننے کی. بیسیکلی کوڈ گروپ کا ممبر کا بننے کا مطلب ہے اینٹی چائنا, بالکل ٹھیک ہے, چائنا کو پکڑنا, اس کا راستہ روکنا. تو اب جو سامنے آ گئی یہ چیز, وہاں پہ موریشس میں جو نیول بیس ہے اس کا نقصان تو چائنا کو ہے, چائنا کا ٹریڈ جو ہے وہ خطرے میں ہے. انڈیا چائنا کی رائیولری سب کو پتہ ہے, اور انڈیا امریکہ کے کہنے پہ وہ لڑ رہا ہے. تو ابھی تو اور چیزیں سامنے آئیں گی. وی آر ہیڈنگ فار اے میجر ڈیزاسٹر ان دا ریجن. وہ کب ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا.
سر امریکہ کی اس وقت بڑی عجیب سی پالیسی ہے، مطلب لائک ایک طرف روس جو ہے وہ اس کو آفر کر رہا ہے کہ ہم بیسز دیتے ہیں افغانستان کے لیے اور سارا کچھ، اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ روس کے ہی جو سفارتکار ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، اور 24 سفارتکاروں کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی 3 ستمبر تک آپ یہاں سے نکل جائیں، اور ان کے ویزے ایکسٹینڈ نہیں کر رہا. تو اس وقت یہ کر کیا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرے گا نا، وہ آپ کے میرے تو انٹرسٹ کو واچ نہیں کرے گا. امریکہ بیسیکلی رشیا کو یہ پریشرائز کر رہا ہے کہ چائنا سے اپنے الائنس کو توڑے. وہ ہر اس ملک کو پریشرائز کرے گا چائنا کے الائنس میں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ ٹرکی ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے. اور یہ بھی وہ گیم کریں گے، ان کو یہ گیم آتی ہے کھیلنی. لیکن اس طرح امریکہ جو ہے، میں آپ کو پہلے جو اس سوال کہہ رہا تھا میں آپ کو کہ وی آر ہیڈنگ فار اے ڈیزاسٹر. میں کہنا نہیں چاہتا بٹ اگر حالات امپروو نہ ہوئے تو بٹ اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ تھرڈ ورلڈ وار کب ہو، اور سر وہ ایک قیامت خیز ہونی ہے. پھر ایک گیم یو اے اب میں بھی مجھے تو ہو رہی ہے. ڈاکٹر اسرار کی لیکچرز ابھی تک یاد آ رہے ہیں، ان کی پریڈکشنز وغیرہ جو ہے نا، اور لگتا ہے کہ وہ دیوار پہ دیکھی ہوئی چیز پڑھ رہے تھے. سر ایک گیم جو ہے وہ یو اے ای میں بھی ہو رہی ہے، مطلب وہاں پہ جو ان کا تیل بردار بحری جہاز تھا اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا، اس کے عملے کا کچھ نہیں پتہ چل رہا، وہ ہائی جیک ہو گیا، اور یہ سارا الزام ایران پہ لگ رہا ہے. اب ایران بھی خاموش تو نہیں بیٹھے گا. تو آپ کو اس سچویشن میں کیا لگتا ہے؟ اس طرح کا حادثہ پہلے بھی ہوا تھا دبئی میں. دیکھیں وہ اس وقت بھی ٹارگٹ ہوا تھا، اور دبئی ایک سافٹ اسپاٹ ہے بیسیکلی کسی کے لیے بھی، یا یو اے ای جو ہے. تو لیکن ان کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ پکڑ لیں گے، اور ان کی تحقیقات بھی بڑی جلدی آ جائیں گی، اور وہ آٹے دال کا حساب بھی پورا کر لیں گے. وہ ایک بڑی وائبرنٹ قسم کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اور وہ لا کو امپلیمنٹ کرنا جانتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ اتنی دیر میں پروسیجرز بھی اڈاپٹ کر رہے ہوں گے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو. سو ڈونٹ وری، دس ول کم ٹو کلوزر ویری سون. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ نے سنی جتنی امپورٹنٹ خبریں تھیں اس پہ مبشر لقمان صاحب کا انالیسس. آج کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.